نمبر ہے جی 164. آیت نمبر 164. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. صدق الله المولى العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. غزوہ احد کے بعد کا تذکرہ ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو اس پر منافقین نے طرح طرح کی باتیں کی، تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے. اولما اصابتکم مصیبہ، تو کیا جب تم پر ایک مصیبت آ پڑی، تکلیف آ پڑی، قد اصبتم مثلیہا، تو تم نے تو اس سے دگنی مصیبت پہنچائی ہوئی ہے. تمہارے تو 70 شہید ہوئے ہیں، تم نے ان کے 70 مارے ہیں، 70 گرفتار کیے تھے، تم نے انہیں دگنی مصیبت پہنچائی ہے. قلتم ان ھذا، اب کہتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ. قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو کچھ تمہیں مصیبت پیش آئی اس دن جب دو فوجیں آپس میں لڑیں تو یہ اللہ کے حکم سے تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ دکھا سکے اور جان سکے کہ ایمان والے کون ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جان سکے کہ کون لوگ منافق ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نکھارنا چاہتا تھا، جس کا ایمان ہے وہ بھی سب کے سامنے آ جائے اور جس کا نفاق ہے وہ بھی سامنے آ جائے. وَلِيَعْلَمَ کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے پہلے جانتا نہیں تھا، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. لیکن لیعلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دکھا کر رہے، عام لوگ بھی جان لیں کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں یا دفاع کرتے ہیں، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ہونی ہے تو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں. عبداللہ ابن ابی جب وہ اپنے 300 آدمیوں کو واپس لے کے چلا گیا تو بعد میں لوگوں نے اسے لعن طعن کی کہ تم نے ہمیں بیچ میں چھوڑ دیا. تو اس نے کہا اوہو، مجھے کیا پتا تھا کہ آگے لڑائی ہو جائے گی، اگر مجھے لڑائی کا پتا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہوتا. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم ہم للایمان، یہ لوگ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے اور ایمان سے دور تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبان سے وہ بات کر رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ جانتا ہے خوب جو یہ چھپاتے ہیں. یہ جو منافقین ہوتے ہیں نا، ان کی صفات قرآن پاک میں آگے بھی بیان ہوئی ہے. تو یہ زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں، بات بنانا انہیں بڑی اچھی آتی ہے. بہانہ گیری جسے کہتے ہیں نا، بہانہ بنانا، تو وہ آگے اس میں 11ویں پارے میں بھی آئے گے، یا تذیرون الیک، آپ سے معذرتیں کریں گے، بہانے بنائیں گے. تو یہ پھر وہ بہانے بنا رہے تھے. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے جو کہتے تھے اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور وہ آپ بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر تم ہماری بات مانتے تو تمہارے لوگ قتل نہ ہوتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اپنے آپ کو موت سے بچا لو، موت کو اپنے اوپر سے ٹال دو اگر تم سچے ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شہداء کی جو بلند مقام ہے اس پر
یہاں پر دوبارہ کلام کر رہا ہے۔ سورہ البقرہ میں یاد ہوگا آپ کو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، تمہاری زبان سے ان کے لیے مردہ کا لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ جب وہ آیت اتری تو صحابہ نے ان کو مردہ کہنا چھوڑ دیا اور شہید کہنا شروع کر دیا، لیکن زبان میں یعنی دل میں خیال تو آتا تھا نا، زبانیں تو رک گئیں لیکن دل میں خیال تو آتا تھا کہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے مردہ دفن کر دیں اور اس پر مٹی ڈال دیں تو زندہ کیسے ہے؟ چلو اللہ کا حکم مان لیا، زبانیں تو رک گئیں لیکن دل میں خیال آتا تھا۔ اب یہاں دیکھیں، غور کریں الفاظ پر، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان لوگوں کو خیال بھی مت کرو مردہ، تمہارے دل میں ان کے حوالے سے یہ خیال بھی نہیں گزرنا چاہیے کہ وہ مردہ ہیں، فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ وہاں کہا جا رہا تھا ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس کے شعور نہیں ہے، اب وہ شعور دیا جا رہا ہے کہ تم زندہ کسے سمجھتے ہو؟ کھاتے پیتے کو نا، چلتے پھرتے کو، تو وہ تم سے اچھی لائف انجوائے کر رہے ہیں، وہ تم سے اچھی لائف کھانے پینے کی، چلنے پھرنے کی انجوائے کر رہے ہیں، اس لیے وہ ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ اچھا، زبانیں تو رک گئیں مردہ کہنے سے، دل میں خیال بھی اب نہیں آ رہا، لیکن کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو دکھ تو ہوتا ہے نا، اللہ کو یہ دکھ بھی گوارا نہیں، شہید پر یہ دکھ بھی اللہ کو گوارا نہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے۔ یعنی تم نے یہاں ماتم مچایا ہوا ہے، بین ڈال رہے ہو، خیر صحابہ کرام نے بین نہیں ڈالا، ادھر کی خواتین نے، لیکن ویسے جو کوئی مر جائے تو لوگ ماتم کرتے ہیں نا، اللہ فرما رہا ہے تم یہاں ماتم کرو، وہ وہاں خوشیاں منا رہے ہیں، وہ وہاں جشن منا رہے ہیں، ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اگلی بات وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور خوشخبری سنا رہے ہیں ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے دنیا میں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے بارے میں کسی خوف کا بھی مقام نہیں اور کسی غم کا بھی مقام نہیں، وہ پیغام پہنچا رہے ہیں بھائی ہمارے لیے اپنا جی ہلکان نہ کرو، ہم تو بہت اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوش ہو رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر، وفضل، اور اس کے فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پکار پر لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کے، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں تکلیف پہنچ چکی تھی، یعنی جنگ کے پہلے پڑھنے میں انہیں تکلیف پہنچی لیکن انہوں نے پیٹھ نہیں موڑی، یہ میدان جنگ سے بھاگے نہیں بلکہ کھڑے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو ان میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں اور جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جن کو کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں لہذا تم ڈرو، فزادهم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ جنگ کے بعد کے مرحلہ ہے۔ ہوا کیا کہ انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو احد کا میدان چھوڑ کر جا چکا ہے، اسے تھوڑی دور جا کر احساس ہو گیا کہ میں نے کوئی مقصد ہی حاصل نہیں کیا، مجھے تو مدینے پہ چڑھائی کرنی چاہیے، تو اس نے پھر اپنے لشکر کو جمع کیا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ تو یہ اطلاع جب اس لشکر کو پہنچی تو یہ تو سارے زخمی تھے اور سارے جو ہیں وہ بہت مشکل کی حالت میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے مقابلہ کرنا، تو بجائے اس کے کہ وہ آئے، مسلمانوں نے ان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی،
اور جب یہ خبریں ابو سفیان کو ملی کہ مسلمان میری طرف آ رہے ہیں تو وہ مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہیں تو وہ ڈرے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سازگار ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، پھر انہیں کوئی برائی نہ پہنچ سکی، کوئی گزند نہ پہنچ سکی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی، بس نہ ڈرو اس سے اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور ان کفار کی دوڑ دھوپ آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ چاہتا ہے یہ ساری دوڑ دھوپ کر لیں تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، وہ لوگ جنہوں نے مول لے لیا ہے کفر کو ایمان کے بدلے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا يحسبن الذین كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، جن لوگوں کو ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے کفار میں سے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ڈھیل ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم نے یہ ڈھیل انہیں اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے گناہ میں اور مزید دھنس جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح چھوڑنے والا نہیں ہے اہل ایمان جس حالت میں تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث کو اور برے کو اچھے سے چھانٹ نہ دے، خبیث کو الگ نہ کر دے اور طیب کو الگ نہ کر دے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی غیب سے مطلع نہیں کرے گا، پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا۔ آنے والے حادثات اللہ تمہیں نہیں بتائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں بتایا کہ اس احد میں تمہارے چچا نے شہید ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اس کو پہلے سے نہیں بتاتا، اور یہی آزمائش ہے کہ دیکھے کہ اس ایسے جب ناگہانی واقعات آ جائیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں کو جس کو چاہتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان رکھو گے، لاؤ گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، پرہیزگاری، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ وہ بخل کرتے ہیں وہ مال قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں اور زمین کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے سن لیا وہ قول ان لوگوں کا، ان یہود کا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے، منگتا ہے، اور ہم غنی ہیں۔ جب کہا گیا نا کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو بہترین قرض، تو یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسا تمہارا خدا ہے، یہ فقیر ہے، منگتا ہے، اور ہم غنی ہیں، ہم سے مانگ رہا ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اللہ کہتا ہے میں نے لکھ لیا ہے، ہم لکھ لیں گے جو یہ کفر بک رہے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیا ہے بغیر حق کے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم انہیں کہیں گے چکھو جلتی ہوئی آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کچھ بھیجا ہے آگے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں
کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ کبھی بھی کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کرے جسے آگ نہ لگ جائے۔ بنی اسرائیل میں یہ روایت تھی کہ قربانی کی قبولیت کا جو علامت تھی وہ یہ تھی کہ اسے ایک آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اسے بھسم کر دیتی تھی۔ تو جسے آگ بھسم نہ کرے اس کا مطلب ہے وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کبھی کہیں بھی بنی تورات میں یا کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ یہ نبوت کی علامت ہے، یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال قربانی کے لیے یہ چیز موجود تھی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ بھی کوئی ایسی قربانی کریں، اگر اسے آگ لگ جائے گی تو ہم آپ کہیں گے سچے رسول ہیں، اور اگر اسے آگ نہیں لگے گی تو ہم کہیں گے کہ آپ سچے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کے جواب دے رہا ہے، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پہلے رسول آتے رہے ہیں واضح روشن معجزات لے کر، اور وہ معجزہ لے کر بھی جو تم مطالبہ کر رہے ہو، یعنی ان کی قربانیوں کو آگ لگتی تھی۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ اگر تمہارے خیال میں وہ معجزات سچے تھے تو پھر سچے رسول تھے، پھر تو تمہیں انہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن تم نے تو ان کا بھی انکار کیا، ان کا بھی قتل کیا۔ ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے ان رسولوں کا انکار کیوں کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو چھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو انہوں نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو چھٹلایا ہے۔ جاءوا بالبینات، جو ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر، والزبر، اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے نبی ہر ایک نفس جو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں پورا کا پورا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو اس دن جو آگ سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، تو وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی اور ناکامی کا اصل تصور دے رہا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا اصل تصور اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا اصل تصور یہ ہے کہ آخرت میں انسان آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اگر اس دنیا میں ایک شخص بظاہر ناکام ہے، بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہیں مار دیا گیا، بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جو اکیلے رہے، ان پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، لیکن آخرت میں تو وہ کامیاب ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، بظاہر دنیا کی نظروں میں ناکام صحیح۔ اور بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، فرعون ہے، نمرود ہے، بڑے بڑے، قارون تھا، دنیاوی لحاظ سے کامیاب تھے، لیکن آخرت میں جہنم میں جائیں گے تو ناکام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم ضرور باتیں سنو گے اہل کتاب کی، من قبلکم، اس سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں، اذًا کثیرا، وہ بھی بدگوئی کریں گے تمہارے بارے میں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن تم ان کے مقابلے میں صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہمت والا کام ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب وعدہ لیا اللہ نے، پختہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تاکہ تم اس کتاب کو بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُبُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں تو انہوں نے پھینک دیا اس حکم کو اپنے پیٹھ پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کے ذریعے تھوڑا مول لیا، یعنی اللہ کی آیات کو چھپایا بھی اور اس کو بیچا بھی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کیا بری چیز ہے جو وہ خریدتے تھے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، تو یہ لوگ خوشیاں نہ منائیں جو کچھ انہیں دیا گیا ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی منافق کی اور یہود کی اصل میں، اور پھر منافقین کی، ان سے یہ خصوصیت ہے، کریڈٹ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ان کو کریڈٹ مل جائے، لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ انہیں تمغہ پہنائیں، اور اس کام پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ منافقین کوئی کام کیا نہیں ہوگا اور آ کے کہیں گے یہ میں نے کیا ہے، اور پھر اس کا کریڈٹ لیں گے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ،
بس مت سمجھو کہ چھوٹ گئے ہیں عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آپس میں ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، روشن نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ، اب دیکھیں انسان تین حالتوں میں رہتا ہے نا، یا وہ لیٹا ہوا ہے، یا بیٹھا ہوا ہے، یا کھڑا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، کھڑی حالت میں، وقعودا، اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور کروٹ لیٹ کر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق پر، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ اگر تو نے کسی کو آگ میں داخل کر دیا تو تو نے تو اسے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا جو ایمان کی پکار لگا رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ جھاڑ دے ہم سے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہماری گناہ ہم سے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ ہمیں وہ تمام وعدے عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں سے کیے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، انک لا تخلف الميعاد، بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو دعائیں کر رہے ہیں اہل ایمان، ٹھیک ہے۔ اب اللہ ان دعاؤں کے جواب دے رہا ہے۔ دعائیں کیا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے؟ فاستجاب لهم، تو قبول کر لی ان کی دعا ان کے رب نے۔ یعنی ایک طرف وہ دعا کر رہے ہیں، ساتھ ہی اللہ رسید دے رہا ہے کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں کسی عمل کرنے والے کا عمل، تم میں سے چاہے وہ مرد ہے یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جو میرے راستے میں ہجرت کریں گے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور میرے راستے میں اپنے گھروں سے نکالے جائیں گے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ستائے جائیں گے، وَقَاتَلُوا، اور میرے راستے میں لڑیں گے، وَقُتِلُوا، اور مارے جائیں گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور میں ان کے گناہوں کو ان سے جھاڑ دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور انہیں ایسے جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ میری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، میرے راستے میں تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، میرے راستے میں کچھ کام کرنا پڑے گا، 2 قدم چلنا پڑے گا، ہاں اس کے بعد تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اہل ایمان، آپ کو کفار کی یہ چلت پھرت کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کفار کے پاس یہ جو دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جو مال و متاع ہے، ان کی یہ جو چمک دمک ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، مگر وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ عربی زبان میں
مہمان نوازی کی کئی سٹیجز ہیں، کئی مدارج ہیں. جو پہلا درجہ ہے نا اسے نزول کہتے ہیں. مثلا آپ کے گھر پہ مہمان آئے نا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے کسی اچھی جگہ بٹھائیں گے، پھر اس سے کہیں گے یار اس کے سامنے پانی پیش کریں گے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے نا اس کے سامنے پانی پیش کیا جاتا ہے اور اس کو کمفرٹیبل کیا جاتا ہے. عربی میں اسے نزول کہتے ہیں. بعد کی مہمان نوازی تو بعد میں نا کہ اس کے لیے کھانا تیار کریں گے، اس کی رہائش کا بندوبست کریں گے، یہ بعد کے سٹیجز ہیں. جو پہلے آپ اس کا چائے پانی پوچھتے ہیں اسے نزول کہتے ہیں. تو یہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں گنواتا ہے نا قرآن میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نزول کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ تو وہ ابتدائی مہمان نوازی ہے جو تمہاری ہوگی. اس کے بعد کا جو کچھ ہے وہ تمہارے تصور میں نہیں ہے، اس کو سوچو بھی نہیں، وہ وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ سے. لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہیں خریدتے اللہ کی آیات اور بیچتے تھوڑے مول پر. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے. یعنی اہل کتاب میں سے تھوڑے لوگ ایسے بھی ہیں جو نیکی اور تقوی پر قائم ہے اور انہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. وصابروا، اور مسابرت کرو. ورابطوا، اور آپس کی سرحدوں کو مضبوط کرو، مورچوں کو مستحکم کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صبر کیا ہے؟ مسابرت کیا ہے؟ صبر تو ہے آزمائشوں پر، تکلیفوں پر ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی. مسابرت اس سے اگلی چیز ہے. مسابرت یہ ہے کہ اللہ کے دشمن جو قربانی دے رہے ہیں اپنے اپنے مقصد کے لیے. مثلا دیکھیں نا، جب غزوہ احد ہوا ہے تو غزوہ احد سے پہلے مشرکین مکہ نے 1000 اونٹوں پر جو سامان تھا، جس کی مالیت آج کے حساب سے کروڑوں روپے تھی، وہ وقف کی اس جنگ کے لیے. مشرکین مکہ نے، ہر گھر نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. اب وہ مشرکین کروڑوں روپے خرچ کریں اور مسلمان کہیں کہ میری جیب سے دھیلا نہ جائے، اور پھر کہیں کہ اللہ کی مدد آئے، تو اللہ کی مدد نہیں ہے. آج یہود اربوں ڈالر خرچ کریں اور مسلمان کہیں کہ نہیں، محض دعا سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، تو اللہ مدد نہیں کرے گا. تو مسابرت ہے، یہ ہے مسابرت. کہتے ہیں کہ دشمن جتنی استقامت دکھا رہے ہیں اور دشمن جتنا مال خرچ کر رہے ہیں اور دشمن جتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تم اس میں آگے بڑھ جاؤ. جب آگے بڑھ جاؤ گے پھر اللہ کی مدد آ جائے گی. لیکن وہ اپنے مقصد کے لیے، جھوٹے مقصد کے لیے زیادہ خرچ کریں، تم سچے مقصد کے لیے نہ خرچ کرو. وہ جھوٹے مقصد کے لیے جان گنوا دیں، تم اپنی جان کو سچے مقصد کے لیے بچا کے رکھو، پہ کہ اللہ کی مدد آئے گی تو نہیں آئے گی. تو یہ ہے مسابرت. تو فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، مسابرت کرو اور اپنے مورچوں کو محبت. وآخر دعوانا، یہ جو سورہ ہے سورہ آل عمران، یہ ختم ہوگی. اب اگلی سورت ہے سورہ النساء. سورہ النساء جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں چونکہ خواتین کے حوالے سے احکامات آئے ہیں تو اس کو سورہ النساء کہا جاتا ہے. یہ سورت 3 ہجری سے لے کر 6 ہجری کے دوران جو ہے وہ نازل ہوتی رہی ہے. غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے، تو بہت سارے گھرانوں میں شہداء تھے، اور ان میں 2 جو معاشرتی مسائل ہیں پیدا ہو گئے. ایک تو وراثت کا، یعنی 70 لوگ شہید ہو گئے تو ان کی جو میراث تھی وہ کیسے تقسیم ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہ جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کون کرے گا، اور تیسرا یہ کہ وہ جو خواتین بیوہ ہو گئی ہیں ان کا کیا بنے گا. تو اس صورت میں یہ تینوں چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں بنیادی طور پر. پورا قانون وراثت دیا گیا، اور اس کے علاوہ
جو یتیم بچے ہیں ان کے حوالے سے آرڈر دیا گئے، اور اس کے علاوہ جو بیوہ خواتین ہیں اس کے حوالے سے، یعنی عائلی قوانین کے حوالے سے اس صورت میں ہمیں شرعی احکامات ملتے ہیں۔ اس کے بعد پھر منافقین کے حوالے سے دو ٹوک جو موقف ہے وہ اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور عبداللہ بھائی یہ بچے باہر جو ہے نا وہ یا انہیں اندر لیں۔ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جو عیسائیوں کے غلط عقائد ہیں ان کی بات کی گئی ہے، اور آخر میں وراثت کے حوالے سے کلالہ پر ایک دفعہ پھر بات کی گئی ہے۔ تو یہ ہے سورہ نساء، جس کا ہم انشاءاللہ کچھ حصہ آج تلاوت کریں۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کے جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اسی سے پھیلایا بہت سارے مردوں اور عورتوں کو، یعنی سب کے ماں اور باپ ایک ہی ہیں، آدم اور حوا۔ واتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون بہ، جسے تم دعا مانگتے ہو، بہ والارحام، اور خبردار رہو رحم کے رشتوں کے حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور برے مال کو اچھے سے نہ بدلو، یعنی تمہارے پاس اپنا تمہارا برا مال پڑا ہوا ہے، یتیم کا اچھا ہے، تو کہو کہ یار اس کو کیا پتہ چلے گا، اس کا اچھا روک لو اور اپنا برا اسے دے دو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا وبال ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، اور خاص طور پر یتیم بچیوں کے حوالے سے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنى وثلاث ورباع، دو دو، تین تین اور چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، لیکن اگر تم ڈرتے ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک بہتر ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ لونڈیاں جو تمہارے ملک یمین میں ہیں، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم زیادتی نہ کرو۔ عول کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز کم کر کے دینا، تو کسی کے حقوق میں کمی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم ایک ہی کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر بخوشی دو۔ دیکھیے جو مہر ہے نا، یہ نکاح کے شرائط میں سے اور اس کے واجبات میں سے ایک ہے، اور اگر مہر کا لین دین نہیں ہوا تو نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا۔ تو مہر کا مقرر ہونا یہ لازمی ہے، اور پھر اس کا دینا یہ بھی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مہر نہ دے اور فوت ہو جائے تو وہ اس کے ذمہ قرض ہے، اور اس کی میراث میں سے وہ ادا ہوگا، تو اس کی ادائیگی یہ بڑی لازمی اور ضروری ہے۔ اور عموماً ہمارے ہاں بیماری یہ ہے کہ دو انتہاؤں پر ہیں، یا تو مہر بالکل ہی حقیر سا رکھتے ہیں، 32 روپے چارہ نہیں ہے اتنا، اور سے کہتے ہیں یہ شرعی مہر ہے، یہ شرعی نہیں غیر شرعی مہر ہے، اور یا پھر لگتے ہیں 50 لاکھ روپے اور 20 تولے سونا، اور پھر کہتے ہیں کس نے لیا اور کس نے دیا، یہ بھی غلط ہے۔ مہر صاحب استطاعت اور اس کی استطاعت کے مطابق ہے، اور واجب الادا ہے، اسے دینا چاہیے اور خوش دلی سے دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُولُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ہاں اگر وہ عورت اپنی مرضی سے اپنے مہر میں سے کچھ یا سارا معاف کر دے تو اسے پھر خوشی سے لے لو، یہ اس کا تمہارے لیے تحفہ ہے، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے، اور ہنیئا مریہ پھر آرام سے کھا سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اب یہاں ایک اور، یعنی اس سورہ میں ایک ایک فقرہ جو ہے اس میں ایک ایک آرڈر دیا جا رہا ہے، اور بڑی بلیغ اور حکمت والی بات کی جا رہی، فرمایا جا رہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے جس مال کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اسے بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ اب یہ یتیم کے ولی اور سرپرست کے لیے بھی ہے اور والد کے لیے بھی ہے۔ بعض والدین ہوتے ہیں نا اپنا اولاد کم سن بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنا مال،
اور وہ اسے جہاں چاہیں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو مال اللہ نے تمہیں بطور امانت دیا ہوا ہے، بطور قیام دیا ہوا ہے، اسے کسی بیوقوف کے اور ناسمجھ کے حوالے نہ کرو۔ وارزقوہم فیہا، ہاں اس میں سے انہیں کھلاؤ پلاؤ، وکسوہم ان کی ضرورتیں پوری کرو، انہیں پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان کے لیے معروف بات کرو۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یتیموں کی ابتلا کرو، ان کی آزمائش کرو، ان کی جانچ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ اب یتیم کا مال اس کے حوالے کرنا ہے نا، تو دو شرائط اس میں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اور دوسری فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اس کے اندر ہوشیاری بھی ہو، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ ہوشیار ہو، اپنے معاملات کو سنبھال سکتا ہو، تو پھر اس کا مال اسے دے دو۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور ان کا مال نہ کھاؤ، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کے ساتھ، وَبِدَارًا اور جلدی جلدی، أَن يَكْبَرُوا کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، یعنی کوئی اس جلدی میں ہو کہ یہ چلو ابھی چھوٹا ہے تو اس کا مال میں ہڑپ کر لیتا ہوں، ختم کر لیتا ہوں اس کے بڑے ہونے سے پہلے، تو کہا اس سے بھی منع کیا گیا، اس وقت تک ان کے مال کی حفاظت کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جس کو اللہ نے غنی کیا ہوا ہے نا، جس کے پاس اپنا مال ہے، اسے چاہیے کہ وہ بچا رہے یتیم کے مال سے، عفت اختیار کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر کوئی محتاج ہے، اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے، تو پھر وہ بھلے طریقے سے اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم یتیم کو اس کا مال واپس لوٹاؤ، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بھی مقرر کر لیا کرو تاکہ بعد میں تنازع نہ بنے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اب آگے وراثت کے قوانین بیان ہو رہا ہے۔ اصلی جو وراثت کے قوانین ہیں نا، یہ ایک پوری سائنس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، وراثت کے یہ قانون یہ سیکھو اور یہ لوگوں کو سکھاؤ، اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دو بندے آپس میں وراثت کے حوالے سے جھگڑ رہے ہوں گے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لہذا اس کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان معاملات کو سمجھ سکتے ہوں، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو سب گناہ گار ہوں گے، اس لیے ان پر توجہ دینی چاہیے۔ لیکن ہے یہ سائنس، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا دماغ لڑانا پڑتا ہے اور تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ویسے سرسری طور پر یہ اس سے گزر کر یہ مشکل قانون ہے، اس لیے یہ نازک مرحلہ ہے، اس کو سیکھنا، اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ چھوڑیں اس کے والدین اور قرابت رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ چھوڑیں والدین اور عزیز رشتہ دار، یعنی عورتوں کا بھی میراث میں پورا حصہ ہے۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں سے ہر ایک کا حصہ موجود ہے۔ یعنی کوئی یہ کہ گیا بس 1000 روپے ہے تو اب اس میں کیا تقسیم کریں، نہیں، 1000 ہے، لاکھ ہے، کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، اس میں ہر ایک اپنا حصہ مقرر ہے۔ نصیبا مفروضا، مقرر کیا ہوا حصہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور جب تقسیم کے وقت، وراثت کی تقسیم کے وقت کوئی عزیز رشتہ دار جو ورثاء نہیں ہیں وہ آ جائیں، یہ یتیم اور محتاج آ جائیں، تو ان کو بھی کچھ دے دلا دو، ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کیا کرو، ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور وہ لوگ جو زندہ ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مر جائیں اور اپنے پیچھے ضعیف اولاد چھوڑیں، خافوا علیہم، اور ان کے دل میں جو ان کے لیے خدشات ہوں گے، تو جو مرنے والا ہے اس کے دل میں بھی ایسے ہی خدشات ہیں، اس لیے کسی کے مال کی تقسیم میں زیادتی کسی سے نہ کرو۔
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس انہیں چاہیے جو تقسیم کرنے والے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کھری بات کریں، یعنی کسی کو خوش کرنے کے لیے بات نہ کریں، کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کھری بات کریں، چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اللہ کو راضی کریں، کسی انسان کو راضی نہ کریں۔ تقسیم کے معاملے میں آپ سے کوئی راضی نہیں ہوگا، ہر ایک بندہ کہے گا میرے ساتھ زیادتی بھی ہے، تو آپ کو وہ بات کرنی ہے جو کھری ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى، وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما ناحق، انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وسيصلون سعيرا، اور انہیں جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یہ ایک مجموعی اصول بتا دیا گیا وراثت کا، کہ ایک ذکر کا، نرینہ کا، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر۔ اب آگے اس کی تفصیل آ رہی۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اب اگر میت کی صرف دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کا ترکہ 2/3 ہوگا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا آدھا ترکہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر میت کے ماں اور باپ بھی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، مما ترک، ترکے میں، ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد ہو، اگر میت کی اولاد ہوگی تو ماں کا اور باپ کا ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ ولد، اور اگر میت لا ولد ہو، اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور والدین اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر ماں کا حصہ تیسرا ہے، اور باقی 2/3 یہ والد کا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، لیکن اگر میت کی اولاد تو نہیں ہے لیکن میت کے بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کا حصہ پھر چھٹا ہو گیا، اور باقی جو 5 حصے ہیں وہ والد کو جائیں گے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کی اولاد ہے بس۔ فَإِن كَانَ لَهُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور وصیت کے حوالے سے 2 اصول یاد رکھیے، ایک اصول ہے کہ لا وصیت لوارث، کوئی شخص اپنے ورثاء کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، ان کے حصے اللہ نے مقرر کر دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مال کے 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں نہیں پتا کہ کون نفع میں تمہارے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، اس لیے یہ فریضہ، یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، ابھی شوہروں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ازواج، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو وہ اگر چھوڑیں تو وہ تمہارے لیے آدھا ہے، یعنی بیوی مر جائے تو شوہر کا ترکہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا ہے، اور اگر اولاد ہو فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر شوہر کا حصہ 1/4 ہے، اور باقی 3/4 جو ہوگا وہ اولاد کی اس میں جائے گا۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ بھی اس کی، ان کی خاتون کی وصیت اور قرض کے بعد ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تمہاری بیوی کے لیے 1/4 حصہ ہے اگر تم مر جاؤ، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان کا حصہ 8واں ہے، مما ترکتم، جو کچھ تم چھوڑتے ہو، من بعد وصیت توصون بہا او دین، وصیت کے بعد اور قرض کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور وہ مرد جو کلالہ ہو، کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مرد جس کی فروع میں بھی کوئی نہ ہو، اصل میں بھی کوئی نہ ہو، یعنی اس کی اولاد بھی نہ ہو، اس کے والدین بھی نہ ہو، اس کے صرف بہن بھائی ہوں، تو یہ کلالہ کہلاتا ہے۔ یہ بہن بھائی سگے بھی ہو سکتے ہیں، سوتیلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ مرد جو کلالہ ہو، او امرأۃ، یا ایسی عورت جو کلالہ ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور
اس کے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، یہاں پر سوتیلی بہن اور بھائی کا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پھر ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر یہ دو سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو یہ سارے کے سارے شریک ہیں تیسرے حصے میں۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جو کہ وہ کرے یا ان پر جو قرض ہے وہ، غیر مضار، ایسی وصیت جو ضرر رسانہ ہو۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جو قرآن کا ہر حکم ہے نا اس میں حکمت ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی وصیتیں ہوئی ہیں نا، غیر مضار کی شرط نہیں لگئی۔ تین جگہ وصیت کا ذکر ہوا لیکن غیر مضار کی شرط نہیں لگائی، یہاں پر غیر مضار کی شرط لگا دی، ایسی وصیت جو نقصان دہ نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص کا لالا ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، اور وہ بہن بھائیوں کو دینا ہی نہیں چاہتا، تو وہ کوئی غلط وصیت کر سکتا ہے کہ یہ میرے جو جن کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ بہن بھائیوں کو ملے گا، ان کو محروم کرنے کے لیے، تو یہاں یہ شرط لگا لی کہ ایسی وصیت جو کہ غیر مضار ہو، جو کہ نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ اگر نقصان پہنچانے والی ہوگی، ان کو سرے سے محروم کرنے والی ہوگی، تو وہ وصیت امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ ایسے کیسز میں دیکھیں اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا، تو یہاں یہ بات لگائے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور تحمل والا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ داخل کرے گا انہیں ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فیہا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور پھلانگے گا اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ داخل کیا جائے گا ایک ایسی آگ میں جس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اب آگے زنا کے ابتدائی قوانین نازل ہو رہے ہیں۔ زنا کے ایک قوانین کا پیکج سورہ نساء میں نازل ہوا ہے، اگلا سورہ نور میں نازل ہوا ہے۔ سورہ نور کا پیکج فائنل ہے، یہ ابتدائی ہے۔ اور وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں، تم بدکاری کرتے ہوئے پکڑی جائیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ لاؤ، مرد۔ فإن شہدوا، پس اگر 4 گواہ یہ گواہی دے دیں کہ ہاں انہوں نے زنا کی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے، فامسکوہن فی البیوت، تو انہیں گھروں میں قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ سورہ نور میں پھر اللہ نے راستہ نکال دیا۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اب یہ دوسرا، پہلا کیا تھا کہ صرف عورتوں کے حوالے سے تھا کہ اگر عورتوں پر زنا کی سزا، زنا میں پکڑی جائیں تو ان پر 4 گواہ بناؤ، 4 گواہ دے دیں جب گواہی، تو انہیں گھروں میں قید کر دو۔ پہلا حکم فقط یہ تھا، اب دوسرا حکم آ رہا ہے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اگر یہ دونوں مرد یا عورت تمہارے پاس لائے جائیں زنا کے جرم میں، تو اسی طرح 4 گواہ بناؤ، اگر 4 گواہ آ جائیں تو اب قید نہ کرو بلکہ فآذوہما، انہیں مارو، انہیں اذیت دو، لیکن کتنا مارو یہ نہیں بتایا گیا۔ فإن تابا وأصلحا، پس اگر وہ توبہ کر لیں اس کے بعد اور صلح کا راستہ اختیار کریں، فأعرضوا عنہما، تو پھر ان سے چشم پوشی کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس کو سٹاپ کر دیا گیا، یہ ابتدائی قانون ہے، بعد میں 100 کوڑے اور رجم کی سزا وہ بات کی بات۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ تو اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی گناہ کرتے ہیں۔ جہالت کے 2 معنی ہیں، ایک جہالت ہے لا علمی، ایک بندے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے، اور اس سے کوئی کام ہو جائے تو یہ جہالت ہے، اور دوسرا ہے شیطان کے غلبے کے نتیجے میں وہ بھول جائے، تو یہ بھی جہالت ہے۔
ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً وہ توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ، لیکن توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، للذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، اور یہاں تک کہ موت حاضر ہو جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، اور وہ کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ وللذین یموتون وهم کفار، اور نہیں توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مر گئے کفر کی حالت میں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، بے شک ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یہ آج بھی ہے، میری بیوی ہے تو اس کی وراثت مجھے ملنی چاہیے، میری بہن ہے تو اس کی وراثت مجھے ملنی چاہیے۔ اللہ مردوں کو منع کر رہا ہے کہ عورتوں کی زبردستی وارث مت بن بیٹھو، جس کی وراثت ہے وہ اسی کو ملے گی، ماں کی بیٹے کو نہیں ملے گی، بیوی کی شوہر کو نہیں ملے گی، بہن کی بھائی کو نہیں ملے گی، جس کی ہے اسی کو ملے گی۔ زبردستی کرو گے تو یہ حرام ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ انہیں تنگ کرو کہ لے اڑو ان کا وہ حصہ جو ان کو دیا گیا ہے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں کوئی بے حیائی کی مرتکب ہو جائے عورت تو اس کو اس کی میراث سے روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تو گواہ چاہیے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو اچھی طریقے سے رکھو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں یہ اچھی نہ لگیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھ دیا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک عورت کے بدلے دوسری عورت کرنا چاہتے ہو، ایک کو طلاق دینا چاہتے ہو دوسری کو رکھنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ایک کو بہت سارا ڈھیر دے دیا مال کا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو وہ واپس اس سے نہ لو ذرہ برابر بھی۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم ناحق اور صریح گناہ کے ساتھ لینا چاہتے ہو، بہتان لگا کر؟ مثلا ایک شخص ہے، اس کی پاک باز بیوی ہے، لیکن محض اس لیے کہ اس نے اسے مہر دیا ہوا ہے وہ واپس لینے کے لیے اس پہ جھوٹا الزام لگا دے، تو اس سے منع کیا گیا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے لے سکتے ہو یہ چیزیں ان سے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم آپس میں پختہ عہد کر چکے ہو، نکاح پختہ عہد ہے، تو توڑا تم نے ہے، انہوں نے تو نہیں توڑا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا تھا ان سے تم نکاح نہ کرو۔ عرب میں یہ ایک بہت بڑی قبیح رسم تھی کہ باپ جب مر جاتا تھا تو اس کی جو ازواج ہوتی تھی وہ بھی وراثت سمجھ کر اولاد میں تقسیم کر دی جاتی، تو اس کو منع کیا گیا۔ انہو کان فاحشۃ، یہ بے حیائی ہے، ومقتا، اور اللہ کا غصہ جو ہے وہ اس کو دعوت دینے والی بات ہے، وساءت سبیلا، اور بہت ہی برا چلن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، وبناتکم، بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں، واخواتکم، بہنیں، وعماتکم، اور پھوپھیاں، وخالاتکم، اور خالائیں، وبنات الاخ، اور بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں، وامہات اللاتی ارضعنکم، اور دودھ پلانے والی مائیں، واخواتکم من الرضاع، اور دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری وہ عورتیں جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں، یعنی ساس صاحبہ، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور وہ بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، یعنی ایک شخص ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کی بیٹیاں ہیں پہلے سے، تو یہ بیٹیاں بھی اسی کی بیٹیاں ہوں گی، ربائب اسے کہتے ہیں، یہ اس پر حرام ہے۔ فلا جناح علیکم وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ہاں وہ عورتیں جن سے تمہارا تعلق زن و شوق قائم ہو چکا ہے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، لیکن آپ کا صرف یعنی منگنی ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور وہ ٹوٹ گیا ہے نکاح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم، اور تمہاری بہویں، الذین من اصلابکم، جو تمہارے صلبی بیٹوں سے ہیں، منہ بولے بیٹے سے نہیں،
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ یہ پہلی شریعت میں جائز تھا دو بہنوں کا اکٹھا نکاح، لیکن اس شریعت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء، اور یہ جو محسنہ ہے یہ قرآن پاک میں 3 معنوں میں آیا ہے۔ حسن کہتے ہیں قلعے کو، تو محسنہ قلعے میں بند، تو یعنی پروٹیکشن والی، تو یہ آزاد خاتون کے لیے بھی آیا ہے غلام کے مقابلے میں، اور یہ مسلمان کے لیے بھی آیا ہے غیر مسلم کے مقابلے میں، اور یہ شادی شدہ کے لیے بھی آیا ہے کنواری کے مقابلے۔ تو یہ 3 معنوں میں آیا ہے آگے مسلسل، تو یہ دیکھنا پڑے گا وہاں کہ جہاں یہ کس معنی میں ہے۔ پہلا غلام کے مقابلے میں آزاد کے لیے محسنہ، دوسرا مسلمان کے لیے کافرہ کے مقابلے میں، اور تیسرا شادی شدہ عورت کا کنواری کے مقابلے میں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے والمحصنات من النساء، اور تمہارے لیے حرام ہیں وہ عورتیں جن کی شادی ہو چکی ہے، الا ما ملکت ایمانکم، اور تمہارے لیے اب جائز کون کون سی ہیں؟ وہ جو تمہارے ملک یمین میں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو گنوائی گئی عورتیں ان سے علاوہ جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، تاکہ تم انہیں حاصل کرو اپنے مال سے، یعنی مہر دے کر، محسنین قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافحین، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے۔ فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، بس جن سے تم نکاح کرو تو پھر ان کو ان کے اجور اور ان کے بدلے یعنی مہر دے دیا کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تم آپس میں کوئی مہر کی رقم جو ہے وہ ٹھہرا لو اپنی باہمی ہم آہنگی سے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا۔ ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات، اب یہاں محسنہ آزاد عورت کے بارے میں آ رہی، پہلی کس میں آئی ہے؟ شادی شدہ، یہاں پر آزاد کے معنی میں ہے۔ اگر تم میں کوئی استطاعت نہ رکھتا ہوں کسی آزاد عورت سے، خاندانی عورت سے شادی کرنے کی، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ، تو جو لونڈیاں تمہارے پاس ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کرو، المؤمنات جو مسلمان ہیں، واللہ اعلم بإیمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان سے اچھی طرح واقف ہے، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لیکن ان سے نکاح کرو ان کے اولیاء کی اور ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ جو کسی کی لونڈی ہے تو وہ مالک اجازت دے گا تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو بھی ان کے مہر دو معروف کے مطابق، محصنات قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافحات، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے۔ اچھا اب لونڈی اور غلام کی بات ہو رہی ہے، لونڈی کی بات ہو رہی ہے، تو آگے فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْذَانٍ، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے۔ اب غلام عورت جو ہوتی ہے نا، لونڈی، ایک تو ہوتی بھی پروٹیکشن اس کی نہیں ہے، مختلف گھروں میں جاتی ہے، مختلف کام کرتی ہے، تو اس کا حصار تو کوئی نہیں ہے، تو یہ امکان ہے کہ اس سے کوئی چھپی آشنائی کی جائے، تو فرمایا کہ کسی سے چھپی آشنائی نہیں کرنی، کوئی خفیہ معاملہ کسی سے نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے بالکل سامنے واضح اعلان کر کے کرنا ہے۔ تو ولا متخذ، یعنی قید نکاح میں لے کے آنا ہے، مستی نہیں نکالنی، اور چھپی آشنائیاں بھی نہیں گانٹنی۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس اگر وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، بس اگر وہ عورتیں جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، اگر وہ نکاح میں آ جائے اور نکاح کے بعد ان پر کوئی فاحشی کا الزام آ جائے، زنا کا الزام آ جائے، تو چونکہ انہیں وہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے جو ایک آزاد اور خاندانی عورت کو ہوتا ہے، اس کا ایک عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، اس لیے اس پر جو گناہ ہے وہ بھی آدھا ہے، یعنی عذاب ہے وہ بھی آدھا ہے، اس کی جو سزا ہے وہ بھی آدھی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ فَإِذَا حُسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ النِّصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ،
من العذاب ذلك لمن خشی العنت منکم، یہ اس لیے ہے کہ تم کسی تکلیف میں نہ پڑو، تم کسی اپنے ایمان کو توڑنے کے اس میں نہ پڑو۔ وان تصبروا خیر لکم، اور یہ اگر تم صبر سے کام لوگے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہاں ایک بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے پہلا چوائس یہ ہے کہ تم کسی آزاد خاندانی عورت سے نکاح کرو، لیکن آزاد خاندانی عورت میسر نہیں تو دوبارہ دوسری چوائس یہ ہے کہ کسی لونڈی سے نکاح کر لو، لیکن اس میں یہ پرابلمز آئیں گی کہ ہو سکتا ہے اس پر کوئی فحاشی کا الزام لگ جائے، یا بہت سارے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر تم کنٹرول کر سکتے ہو اپنے اوپر تو بغیر نکاح کے صبر کرو۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اصل میں اس سے اولاد بھی ہوگی، پھر اس اولاد کی تربیت بھی ہوگی، تو بہت سارے معاشرتی مسائل بن جائیں گے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم پر تمہارے لیے واضح کر دے یہ ساری چیزیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں پہلے طریقوں پر، پہلے لوگوں کے جو طریقے ہیں ہدایت والے، ان کی ہدایت دے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پہ متوجہ ہو، تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے جا ملو، وہ تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تمہارا بوجھ ہلکا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارتا، سوائے تجارت کے، عن تراض، جو باہمی رضامندی سے ہو، منکم تمہارے درمیان۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ آپس میں ہلاک کرو اپنے آپ کو، یعنی جو کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحمان ہے، رحیم ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو یہ کام کرے گا تعدی کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، ظلم کر کے، فسوف نصلیہ نارا، ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تم اگر بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ ہم جھاڑ دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والی جگہ پر داخل کریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے انسان 100% گناہوں سے بچ جائے، لیکن بڑے بڑے گناہ جو بتائے جا رہے ہیں ان سے بچو، تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو میں معاف کر دوں گا۔ یہ جو نیکیوں کے کام ہے نا، مثلا ایک شخص وضو کرتا ہے، بہت سارے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، بہت سارے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، چھوٹی چھوٹی لغزشیں میں معاف کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ لَكُمْ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو دی ہے، یعنی حسد میں نہ پڑو، دنیا پرستی میں بے جا مقابلے میں نہ پڑو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہی ہے جو وہ کماتے ہیں، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جو وہ کماتی ہیں۔ واسألوا اللہ من فضل، اللہ سے مانگو اس کا فضل، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اس کو علم ہے۔ ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث جو کچھ جو چھوڑے والدین اور اس کے عزیز رشتہ دار۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو جائے ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یعنی وہ گواہ ہے اور دیکھ رہا۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کو ہم نے حاکم بنایا ہے، مردوں کو ہم نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں اپنے ان پر۔ فالصالحات، تو بہترین عورتیں وہ ہیں جو نیکوکار ہیں، قانتات، تابع دار ہیں، حافظات للغیب،
اور نگہبانی کرنے والی ہیں پیٹھ پیچھے، بما حفظ اللہ، جس کی نگرانی اللہ نے انہیں دی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، اب عائلی قوانین اتارے جا رہے ہیں۔ نشوز کہتے ہیں بغاوت کو۔ ایک عورت وہ بغاوت کر دے، وہ اپنے شوہر سے کہے میں نے تمہاری ماننی ہی نہیں ہے، جو مرضی کر لو، تو یہ بغاوت کی چیز ہے، اختلاف کی نہیں۔ ایک ہے نا میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف آ جاتا ہے، یہ اختلاف اور چیز ہوتی ہے، یا رائے کا اختلاف آ جاتا ہے، یہ ناراضگی نہیں۔ نشوز کہتے ہیں بغاوت کو، عورت بالکل اس طرح سے ہتھے سے اکھڑ جائے، تو ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہو کہ وہ بغاوت کر رہی ہیں، فعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو۔ پہلی سٹیج کیا ہے؟ انہیں نصیحت کرو۔ وَہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسری سٹیج یہ ہے کہ اگر نصیحت سے بھی بات نہ مانے تو اپنے کمرے اور بستر ان سے الگ کر دو، اگر اس سے بھی نہ مانے وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر انہیں مارو۔ پھر اگر اپنے گھر کو بچانے کے لیے، عورت کو ڈسپلن میں لانے کے لیے یہ ذریعہ اختیار کرنا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن کیسی مار مارو اس پہ فقہاء نے پوری بات کی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں ضرب کا یہ لفظ جو ہے نا، یہ مختلف انداز سے ہے۔ جہاں شدید ضرب ہے نا، اس کے ساتھ پھر وہ بھی ہے، اس کی آگے تفصیل ہے، فَاضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَوْقَ كُلِّ بَنَانٍ، لیکن یہاں صرف ضرب کی بات آئی۔ تو اس ضرب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جھنجھوڑنا، یا کسی کو متوجہ کرنا، یا اس کو جو انگلش میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ٹو اسٹرائک لائٹلی، ہلکا سا کسی کو مار دینا۔ یہ نہیں کہ بس لاٹھی لے کر اور ان کی ٹھکائی کرنی شروع کر دو، تو اس کی فقہاء نے اجازت نہیں دی ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہارا کہاں ماننا شروع ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تمہیں ان پر کوئی راستہ نہیں ملنا چاہیے، پھر بہانے نہ ڈھونڈنا کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے پر بھی ان کا احتشام شروع کر دو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و بالا تر ہے اور بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرو کہ آپس میں یہ ضد یہ بڑھ گیا ہے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب یہ وَإِنْ خِفْتُم میں مراد معاشرہ ہے، میاں اور بیوی کی جہاں بات کی تو میاں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس معاملے کو سلجھاؤ، لیکن جب وہاں سے بات نکل گئی، پڑوسیوں تک پہنچ گئی، محلے تک پہنچ گئی، تو اب محلے کو اور پڑوسیوں کو کہا جا رہا ہے وَإِنْ خِفْتُم، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ معاملہ بگڑ رہا ہے اور یہ گھر ٹوٹ رہا ہے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تمہیں چاہیے کہ عورت کی طرف سے بھی ایک فیصلہ کرنے والا چن لو، اور مردوں کی طرف سے بھی، مرد کی طرف سے بھی ایک فیصلہ کرنے والا چن لو۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی زبردست قرآن پاک گارنٹی دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے اللہ؟ اگر وہ دونوں حکمین، مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے جو فیصلہ کرنے والے ہیں، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر وہ صلح جو ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان صلح کرا دے گا۔ بات کہاں آئی؟ معاشرے پر، بات کہاں آئی؟ محلے داروں پر، اور پھر کہا کہ دو سیانے لوگوں کو، ایک مرد سے ایک عورت سے حکم بناؤ، اور اگر وہ صلح جو ہوئے اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دیں، اور اگر وہ صلح جو نہ ہوئے، وہ شرارتی ہوئے، تو جس نے جڑنا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو اس میں بڑا احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا خبردار۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسائے کے ساتھ۔ اب یہاں ہمسائے کی تین کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہیں۔ ذی القربى، وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور عزیز رشتہ دار بھی ہے، تو یہ پہلا ہو گیا۔ والجار الجنوب، وہ پڑوسی جو رشتہ دار تو نہیں لیکن دیوار ساتھ ملی ہوئی ہے یا ایک محلے میں رہتے ہیں، یہ دوسرا ہو گیا۔ والصاحب بالجنب، یا وہ شخص جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، کسی کلاس روم میں، کسی بس میں، کسی آپ کا کولیگ ہے آپ کے دفتر میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو یہ بھی پڑوسی ہے۔ تو ان تینوں کی بات کی گئی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور جو کچھ تمہارے ملک یمین میں غلام ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور بڑائی کرنے والے شیخ و خورے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں اپنے فضل سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب، ذلت والا عذاب وہ مہیا کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ اب دونوں کی مذمت کی جا رہی ہے، کنجوس کی بھی مذمت کی جا رہی ہے اور وہ جو بظاہر سخی بنا ہوا ہے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے اس کی بھی مذمت کی جا رہی ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور نہ ایمان رکھتا ہے وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور جس نے شیطان کو اپنا قرین بنایا تو اس نے بہت ہی برا قرین بنایا۔ عربی میں ان جو دوستی ہے نا، دوستی عربی زبان میں اس کی 19 درجے ہیں، 19۔ ان میں سے جو سب سے آخری اور ٹاپ ہے وہ قرین ہے، جو بالکل اس طرح آپ کے ساتھ جڑ جائے، آپ کی خوشی کو خوشی محسوس کرے اور آپ کے غم کو غم محسوس کرے۔ اللہ کہتا ہے شیطان کو اپنا قرین نہ بناؤ، ٹھیک ہے، سب سے بہتر دوست نہ بناؤ۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ان پر کیا ہے، یہ انہیں کیا ہو گیا ہے اگر یہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرے مما رزقهم اللہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان پر علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اگر کوئی نیکی ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنی طرف سے وہ بہترین اجر دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ بس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر ایک امت سے گواہ اٹھایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وہ لوگ اس دن آرزو کریں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کہ زمین ان کے لیے برابر ہو جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور لیکن وہ اللہ سے کوئی چیز نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى شراب کی حرمت کا دوسرا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تم ہوش میں نہ آ جاؤ اور جو زبان سے نکال رہے ہو اس کو سمجھنے لگ جاؤ۔ ولا جنبا الا عابر السبیل اور نہ جنبی کہنا یعنی جسے غسل جنابت لاحق ہو جائے تو اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نماز نہ پڑھے، الا عابر السبیل سوائے راستے کے مسافر کے، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط اور تم میں سے کوئی حوائج ضروریہ سے واپس آیا ہے، او لامستم النساء یا خواتین کے پاس گیا ہے حقوق زوجیت کے لیے، فلم تجدوا ماء اور پھر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا تو قصد کر لو، ارادہ کر لو، صعیدا پاک مٹی سے، طیبا جو پاک ہو، فامسحوا بوجوہکم اور اس کے ذریعے مسح کرو اپنے چہروں پر، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر۔ ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں حصہ ملا من الکتاب کتاب کا، ویشترون ضلالۃ وہ خریدتے ہیں ضلالت گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل اور چاہتے ہیں تمہیں بھی گمراہ کر دیں راستے سے، واللہ اعلم باعدائکم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا اور اللہ تمہارے لیے کافی ہے دوست، وکفی باللہ نصیرا اور اللہ کافی ہے تمہارے لیے مدد کرنے والا۔ من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان پھیرتے ہیں اور بات کو اپنے موضع ٹھکانے سے الگ کر دیتے ہیں۔ یقولون سمعنا وعصینا کہتے ہیں ہم نے سنا پھر کہتے ہیں ہم نے تو نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع اور کہتے ہیں سنیے اور پھر کہتے ہیں یعنی غیر مسمع یعنی مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں تم سننے کے قابل ہو، وراعنا اور کہتے ہیں
راعینا یعنی رعایت کیجیے، لیکن کہتے ہیں راعینا، لیم بألسنتہم اپنی زبانوں کو موڑ کر، وطعنا فی الدین اور عیب لگاتے ہیں دین میں، ولو انہم قالوا سمعنا اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، واطعنا اور مانا، واسمع اور آپ سنیے، وانظرنا اور ہم پر نظر کرم کیجیے، لکان خیرا لہم یہ ان کے لیے بہتر تھا، واقوم اور زیادہ درست تھا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم لیکن اللہ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے جو تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے، من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، فنردوا علی ادبارها اور انہیں پیٹھ پیچھے پھیر دیں، نہ صرف تمہارے چہرے بگاڑ دیں بلکہ تمہاری گردن موڑ کر تمہارے منہ کو پیچھے کی طرف لے جائیں، او نلعنہم اور یا تم پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت جیسے ہم نے سبت والوں پر کیا تھا، انہوں نے بندر بنا دیا تھا، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر رہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے گا اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، ومن یشرک باللہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد افترى اثما مبینا تو اس نے بہت ہی بڑا گناہ کا بہتان باندھا ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسهم کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک پاک پیش کرتے ہیں، ہم سے تو کوئی بڑا نیکوکار ہے نہیں، بل اللہ یزکی من یشاء لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب دیکھو کیسے ہی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا اور یہی کافی ہے ان کے صریح گناہ کے لیے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت یہ جبت کیا چیز ہے؟ یہ جادو، ٹونا، مہورت اور یہ فال گیری اور یہ پومسٹری یہ ساری چیزیں جبت ہیں، تو یہ یہود جبت پر ایمان لاتے تھے، والطاغوت اور شیطان اور سرکشوں پر ایمان لاتے تھے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا اور اتنے ظالم ہیں یہ یہود کہ مشرکین مکہ کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت پر ہے مسلمانوں سے، یعنی مسلمانوں کے بغض میں جو صریح مشرک ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں اور مسلمان ٹھیک نہیں ہیں، اولئک الذین لعنهم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ام لهم نصیب من الملک کیا ان کے لیے بادشاہت میں کوئی حصہ ہے، فإذا لا يؤتون الناس نقیرا اگر ان کے پاس بادشاہت ہوتی تو لوگوں کو ایک تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ کیا یہ حسد میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو ان مسلمانوں کو اپنے فضل سے دیا ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور انہیں بڑی بڑی سلطنتیں دی، فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اس پر ایمان لائے اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے راستے سے روکتے ہیں، وکفی بجہنم سعیرا اور ان کے لیے کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے انہیں ہم عنقریب جھونک دیں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم جب ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا تو ہم بدل دیں گے انہیں اور تازہ کھال پہنا دیں گے، یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا اس کے سینسرز اس کے جلد میں ہوتے ہیں، جتنی آگ کی تکلیف ہوگی نا یہ جتنی بھی چوٹ کی تکلیف ہوتی ہے اس کے سینسرز اس جلد میں، جب یہ جلد پک جاتی ہے ختم ہو جائے گی تو نیچے جو میٹیریل ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نئی کھال پہنا دے گا لیذوق تاکہ دوبارہ سے مزہ چکھا جائے، لیذوق العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔